السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خضر ابن طواب کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے الظاہر غیاث الدین کے لیے کچھ خریدنا چاہتا ہوں، اور اس طرح بازار کی سیر و تفریح بھی ہو جائے گی۔ جب یہ بات خضر ابن طواب نے سنی تو کہنے لگا، سلطان معظم، یہ سلطنت بھی آپ کی اور یہ بازار بھی آپ کے، تو آپ کو کسی سے اجازت لینے کی کیا ضرورت؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوسری طرف مجھے سوچ آ رہی ہے کہ اگر میں بازار میں گیا تو بازار میں مجھے دیکھ کر لوگوں کی بھیڑ لگ جائے گی اور تاجروں کے کام پر اثر پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی غریب کے رزق میں رکاوٹ آئے۔ تو خضر ابن طواب تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہنے لگا، سلطان معظم، میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے آپ بازار میں خرید و فروخت بھی کر لیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اسی بہانے بازار کی سیر و تفریح بھی ہو جائے گی اور بازار کے کاروباری رجحان کا بھی آپ کو علم ہو جائے گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بتاؤ کون سی ترکیب ہے؟ تو خضر ابن طواب نے کہا، حضور آپ بھیس بدل کر بازار میں چلے جائیں، اس طرح بازار کا بھی آپ کو علم ہو جائے گا اور پھر خرید و فروخت کر کے واپس بھی آ جائیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ خضر ابن طواب کی یہ ترکیب سلطان کو پسند آ گئی۔ سلطان نے ایک آدمی کا بھیس بدلا اور ہاتھ میں ایک لاٹھی لیے گھوڑے پر روانہ ہو گیا۔ سلطان بازار میں پہنچ گیا۔ ہر طرف لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے، کیونکہ لوگ خریداری بہت زیادہ کر رہے تھے، کیونکہ آگے عید الاضحیٰ آنے والی تھی، اس لیے بازار میں بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ سلطان تاجر کے پاس گئے اور کپڑا دیکھنے کے لیے تاجر کو مخاطب کیا۔ تاجر نے آپ کے سامنے بہت سارے لباس رکھے اور کہا، حضور ان میں سے جو آپ کو پسند آئے وہ بتا دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کپڑے کو پسند کر رہا تھا کہ اچانک بازار کے ایک جانب سے لوگوں کے شور کی آواز آنے لگی۔ سلطان نے اس تاجر سے پوچھا کہ یہ شور کس وجہ سے ہے؟ تو اس تاجر نے کہا، بھائی، اس بازار کی نکڑ پر مسلمانوں نے ایک زمیندار سے زمین خریدی تاکہ اس جگہ پر مسجد بنا سکیں، تاکہ بازار میں موجود تاجر اور آنے والے مسافر مسجد میں نماز ادا کر سکیں۔ لیکن بازار کے تاجروں نے زمیندار سے زمین خریدی تو اس نے دھوکے سے ایسے معاہدے پر ہم سے دستخط کروا لیے جس پر لکھا تھا کہ زمین سے تقریباً 10 فٹ کے بعد زمین کا وہ مالک زمیندار ہو جائے گا اور وہ جسے چاہے اوپر والی زمین دے گا۔ جب یہ بات سلطان نے سنی تو کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ زمین سے 10 فٹ کے اوپر کے بعد وہ زمیندار زمین کا کیا کرے گا؟ تو اس تاجر نے کہا، بھائی، وہ زمیندار بڑا ہی منافق نکلا، اس نے مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑانے کے لیے ایک چال چلی ہے۔ سلطان نے کہا، وہ کیسے؟ تو اس تاجر نے کہا، اب اس زمیندار نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ جب تم 10 فٹ تک اپنی مسجد کی تعمیر کر لو گے تو 10 فٹ کے بعد میں مسجد سے اوپر ایک شراب خانہ بنانے کے لیے عیسائیوں کو جگہ دے دوں گا۔ سلطان نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تاجر نے کہا کہ وہ زمیندار چاہتا ہے کہ وہ مسجد کی چھت پر ان عیسائیوں کو شراب خانہ بنانے کے لیے جگہ دے گا۔ سلطان نے کہا، یہ سراسر زیادتی ہے۔ سلطان آہستہ آہستہ اس بھیڑ کی طرف بڑھنے لگے کہ جا کر معلوم کریں کہ اصل بات کیا ہے، لیکن اتنے میں سلطان اس بھیڑ کے قریب جانے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے آپ کے ایک خفیہ سپاہی نے آ کر خبر دی کہ حضور پڑوسی بادشاہ کا وزیر خاص محل میں آپ کے لیے بہت خاص پیغام لے کر آیا ہے اور وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور اس نے درخواست کی ہے کہ میں جلد از جلد سلطان سے ملاقات کر کے واپس جانا چاہتا ہوں۔ خضر ابن طواب نے پیغام بھجوایا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ محل پہنچیں، کیونکہ پیغام بہت قیمتی ہے۔ یہ بات سلطان نے سنی تو سلطان واپس اس جگہ سے محل کی طرف روانہ ہو گیا، اور ادھر وہ بازار کے تاجر اور عیسائی یہ معاملہ لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچے اور قاضی صاحب کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ جب قاضی صاحب نے دونوں فریقین کے دلائل سنے تو عیسائی نے پھر وہی دستاویزات دکھائے جن پر تمام تاجروں کے دستخط کیے گئے تھے۔ اب قاضی صاحب نے کہا کہ قانوناً تو یہ مسجد کی چھت پر تو کچھ نہیں بنا سکتے، لیکن تم سب تاجروں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس پر دستخط کر دیے ہیں کہ زمین سے 10 فٹ کے اوپر یہ زمیندار اصل زمین کا مالک ہوگا اور وہ جسے چاہے وہ جگہ دے سکتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اب ان دستاویزات کو دیکھ کر ہی فیصلہ سناؤں گا، اور اس قاضی صاحب نے مجبوری میں آ کر فیصلہ ان عیسائیوں کے حق میں کر دیا۔ ان دونوں گروپوں کے درمیان کشیدگیاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئیں اور پورے بازار میں فساد پھیلنے لگا، اور دشمن اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے دشمن کی بہت بڑی چال تھی، لیکن ابھی تک اس چال کو کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ چند ہی دن بعد مسلمانوں اور عیسائیوں کی بہت بڑی لڑائی ہوئی جس میں چند لوگ بھی زخمی ہو گئے، تو یہ دوبارہ سے مقدمہ لے کر اسی قاضی کے پاس گئے۔ تو اتفاق سے اس قاضی صاحب کو خیال آیا کہ میں نے اپنے عہدے کی لاج رکھتے ہوئے اس مقدمے کا فیصلہ سنایا تھا، لیکن اگر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس یہ مقدمہ لے کر جائیں تو وہ اس کا کوئی ایسا مناسب حل نکالے گا جس سے دشمن کی چال مل یا میٹ ہو جائے گی اور وہ عیسائی دھول چاٹ کر واپس چلے جائیں گے۔ یہ خبر سن کر تمام تاجر سلطان کی عدالت میں پہنچ گئے۔ سلطان عدالت میں موجود تھا۔ سلطان نے پوچھا تو انہوں نے وہی ساری بات بتائی
جو سلطان کو اس بازار میں موجود اس تاجر نے بتائی تھی۔ جب سلطان نے دونوں کے دلائل سنے اور ان دستاویزات کو دیکھا تو سلطان نے کہا کہ معاہدہ وہی ہوتا ہے جس میں دونوں فریقین پورے حقائق جان لیں، تبھی وہ معاہدہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ پہلی بات، یہ معاہدہ میری نظر میں کسی کام کا نہیں، کیونکہ اس معاہدے پر ان تاجروں نے دھوکے سے دستخط کروائے ہیں۔ لیکن اگر میں اس بنیاد پر فیصلہ ان تاجروں کے حق میں دے دوں تو تم عیسائی یہی سمجھو گے کہ میں نے مسلمانوں کی طرفداری کی اور انصاف سے ہٹ کر فیصلہ کیا، اور تم میرے پر شک کرو گے۔ لہٰذا تم مسلمانوں کے مسجد بنانے کے بعد مسجد کی چھت پر شراب خانہ بنانے کے لیے اپنا سامان تیار کرو۔ یہ بات مسلمان تاجروں نے سنی تو بڑے حیران ہوئے اور آپس میں سرگوشی کرنے لگے کہ یہ سلطان کو کیا ہو گیا ہے۔ تاجر آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے کہ کہیں سلطان نے بھی دیگر بڑوں کی طرح اپنے ضمیر کا سودا تو نہیں کر لیا۔ کوئی کہتا کہ سلطان بھی غدار ہو چکا ہے، جس کسی کے دل میں جو بات آئی تھی۔ یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ ہم یہاں پر انصاف لینے کے لیے آئے تھے، الٹا یہ ان عیسائیوں کے ساتھ مل گیا۔ تو جب وہ عیسائی چلے گئے تو اتنے میں سلطان نے ان تاجروں کے لڑکے ہوئے چہرے دیکھے تو ان سب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کبھی بھی پورے حقائق جانے بغیر تنقید کرنا عقل مندی کا کام نہیں۔ پہلے تم میری بات سن لو، پھر جو تمہارا دل کرے اپنی رائے دینا۔ تاجروں نے کہا، سلطان معظم، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ ہی ہمیں بہتر طریقے سے سمجھائیں۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاجروں کو کہا کہ تم نے زمیندار سے یہی معاہدہ کیا تھا کہ تم زمین سے 10 فٹ کی بلندی تک اپنی مسجد تعمیر کرو گے اور اس کے بعد والا حصہ وہ زمیندار چاہے کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ تو ان تاجروں میں سے ایک تاجر بولا، جی ہاں سلطان معظم، ایسا ہی اس معاہدے میں لکھا گیا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ تم جاؤ اپنی مسجد کی تعمیر شروع کرو، جب مسجد تعمیر ہو جائے تو مجھے بتانا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم نے مسجد کی تعمیر فی الحال صرف 9 فٹ سے کم رکھنی ہے، اوپر نہیں کرنی اور چھت بھی نہیں ڈالنی۔ تاجر وہاں سے چلے گئے، انہوں نے جا کر مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ادھر سے وہ عیسائی اپنی تعمیر شروع کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ اتنے میں سلطان کے پاس ایک تاجر پیغام لے کر آیا کہ سلطان معظم، ہماری مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور اب وہ عیسائی اپنا سامان لے کر پہنچ چکے ہیں اور وہ اپنی تعمیر شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی اسی وقت گھوڑے پر روانہ ہوا اور اس بازار میں پہنچ گیا۔ تو عیسائیوں سے کہا کہ تمہارا معاہدہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہی معاہدہ ہوا تھا کہ ہم 10 فٹ کے اوپر اپنی مسجد کی چھت پر شراب خانہ بنائیں گے۔ تو سلطان نے ایک معمار کو کہا کہ یہ مسجد کی بلندی کتنی ہے؟ جب اس نے ناپا تو اس نے کہا، سلطان معظم، یہ صرف 9 فٹ تک ہے۔ تو اب سلطان نے کہا کہ تمہارا معاہدہ 10 فٹ کا تھا، تو تم 10 فٹ کے اوپر ہوا میں جو چیز بھی بنانا چاہو بنا سکتے ہو، ہمیں تمہاری اس بات سے کوئی غرض نہیں، لیکن اس سے نیچے تم ایک اینٹ بھی نہیں لگا سکتے۔ جب یہ بات ان عیسائیوں نے سنی تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور یہ لوگ اپنے سر پکڑ کر بے چین ہو گئے۔ اضطرابی کی گھٹیا شکل ان کے چہرے پر واضح نظر آ رہی تھی۔ یہ لوگ اپنے آپ کو کوستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو اپنے بنائے گئے گھٹیا منصوبے پر پانی پھرتے ہوئے نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں نے کتنی چالاکی سے ہمیں بیوقوف بنایا۔ اور وہ تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور تمام بازار سلطان صلاح الدین ایوبی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اور اتنے میں سلطان کے جاسوسوں نے معلومات حاصل کر لی کہ سلطان معظم، یہ پڑوسی بادشاہ کی ایک چال تھی جو مسلمانوں اور عیسائیوں کو آپس میں لڑوا کر بازار میں فساد ڈالنا چاہتا تھا، اور ان کا مالک وہ زمیندار تھا۔ تو سلطان نے اپنے سپاہی بھیجے اور اسی وقت اس زمیندار کو پکڑ کر سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ تو سلطان نے تمام لوگوں کے سامنے اس زمیندار کا سر قلم کر دیا اور کہا، جو بھی سلطان کی اس سرزمین پر غداری کرنے کی کوشش کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ اور پھر سلطان نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ سلطان اپنے دشمن کو تو معاف کر سکتا ہے مگر غدار کو نہیں۔